کہ یہ رمضان جیسا میں نے عرض کیا صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک محدود نہ رہنا چاہیے، بلکہ پہلے سے آدمی 2 کاموں کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ یہ انسان کی زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلی لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ 2 باتیں، ایک بات یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس بات کا تو پکا عزم کر لے انسان کہ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، ورنہ آپ سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا۔ کھانا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر حلال کو بھی چھوڑ دیا۔ پانی پینا حلال تھا کہ حرام تھا؟ حلال تھا، مگر اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، جو روزے میں یا غیر روزے میں دونوں میں حرام ہے، اگر وہ نہ چھوڑی تو پھر وہ روزہ کس کام کیسا ہوا؟ مثلا جھوٹ بولنا حرام تھا، جھوٹ بولنا روزے میں نہ چھوڑا۔ غیبت کرنا حرام تھا، غیبت کرنا روزے میں نہ چھوڑا۔ کسی کے اوپر نامحرم پر لذت لینے کی نگاہ غرض سے نگاہ ڈالنا حرام تھا، وہ نہ چھوڑا۔ کسی کو لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، دوسرے کو تکلیف پہنچانا عام حالات میں بھی حرام تھا، وہ نہ چھوڑا۔ تو بھائی جو حلال چیزیں تھیں وہ تو چھوڑ دی رمضان میں، لیکن جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی، تو یہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ تو تقویٰ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ حلال چیزیں تو چھوڑی ہیں، حرام چیزیں بھی چھوڑو۔ اس بات کا عزم کرو کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی، زبان کوئی غلط بات نہیں بولے گی، کان کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، اور منہ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ سارا دن تو روزہ رکھا اور افطار کیا حرام غذا سے، ایسے آمدنی سے جو حرام تھی اس سے افطار کیا، دھوکہ دے کر فرض کرو کمائی حاصل کی، وہ حرام۔ سود کھا کر کمائی حاصل کی، وہ حرام۔ قمار کے ذریعے حاصل کی یا اور کسی غیر شرعی طریقے پر حاصل کی، وہ حرام۔ تو روزہ تو رکھا سارا دن اور افطار کیا حرام سے، تو وہ کیسا روزہ ہوا؟ اس سے کیسے تقویٰ پیدا ہوگا؟ لہذا اس بات کا اہتمام کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اس طرح گزرے گا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے اپنی پوری ہمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اسی طرح جیسے شدید پیاس میں پانی پینے سے پرہیز کرتے ہو، اسی طرح گناہ کے ارتکاب سے بھی پرہیز کر کے دیکھو کرو، تو یہ رمضان کا مہینہ اس کی تربیت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ بنے گا۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو پھر خود بخود یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر بنیادی طور پر 2 عبادتیں ہیں ایسی جو اور دنوں میں فرض نہیں تھیں یا سنت نہیں تھی، اس زمانے میں ہے۔ ایک روزہ عام دنوں میں فرض نہیں تھا، مہینے کے اندر فرض کر دیا۔ اسی طرح تراویح عام دنوں میں نہیں تھی، اس میں پڑھنا سنت مؤکدہ قرار دے دیا گیا کہ سنت مؤکدہ ہے کہ تراویح پڑھو۔ بظاہر تو یہ 2 چیزیں ہیں، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ان 2 کاموں کے علاوہ آدمی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دوسرے مشاغل سے فارغ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ اور دنوں کے اندر صبح سے شام تک ہم مختلف مشاغل میں مبتلا رہتے ہیں، یہ ایک مہینہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کرو کہ اپنی مصروفیات، دوسری مصروفیات کم کرو اور
جو حقیقی عبادت کے کام ہے، جس کے لیے تم دنیا میں بھیجے گئے تھے، جو تمہاری پیدائش کا مقصد تھا، اس کی طرف اپنی توجہ زیادہ بڑھاؤ۔ لہذا اس میں روزے اور تراویح کے علاوہ آدمی اس بات کا اہتمام کرے کہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت عام دنوں کے اندر اتنے کرنے کا موقع نہیں ملتا، جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ یہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے کہ ہر رمضان کے مہینے میں کہ جتنا قرآن ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، ایک مرتبہ جبریل امین پڑھتے، کیا منظر ہوگا، وہ کیا عالم ہوگا کہ دور کرنے والے حضرت جبریل علیہ السلام اور دور کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تلاوت ہوتی ہوگی، کیا اس کا منظر ہوگا اور کیا اس کی روحانیت ہوگی۔ ہر سال یہ ہوتا، اور آخری سال جو آپ کی دنیا میں تشریف رکھنے کا آخری سال تھا، اس میں 2 مرتبہ یہ دور کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کے درمیان۔ تو اس لیے قرآن کریم کی کو خاص نسبت ہے رمضان سے۔ تو اس میں رمضان کے اندر پہلے سے طے رکھیں کہ بھئی تلاوت قرآن کی مقدار عام دنوں سے زیادہ اس میں بڑھائیں گے، اور بھائی تلاوت تو ہے ہی، ساتھ ساتھ اگر اس کے بھی اہتمام کیا جائے کچھ وقت نکال کر، اگر پہلے کبھی موقع نہیں ملا ہے تو قرآن کریم کا ترجمہ، اس کی تفسیر کسی مستند تفسیر کے ذریعے کی مدد سے اس کو پڑھنے کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو تلاوت، پھر چلتے پھرتے ذکر، اور بعض وہ عبادتیں، نفلی عبادتیں جو عام دنوں میں ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان کے اندر اس کا اہتمام کر لیا جائے۔ مثلا آخر شب میں تہجد پڑھنے کا عام دنوں میں اگر موقع نہیں ملتا، یہ توفیق نہیں ہوتی، تو سحری کے لیے تو انسان اٹھتا ہی ہے، اس سے کچھ پہلے اٹھ جائے اور کچھ رکعتیں تہجد کے پڑھ لے، 8 رکعتیں، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، اچھا ہے کہ 8 پڑھ لے۔ عام دنوں کے اندر تراویح کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں مسنون ہیں، یعنی نفلی عبادت نہیں عام دنوں میں موقع ملتا، اب پڑھ لے۔ اشراق کے بعد جو رکعتیں، 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں، یہ عام دنوں میں موقع نہیں ملتا، اس میں پڑھ لے۔ اور چلتے پھرتے ذکر، فضولیات سے اجتناب، فضول کام سے، فضول محفلیں جمی ہوئی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی۔ جب افطار کا وقت ہو جائے، روزے کے افطار کا وقت ہو جائے، اس کے بعد حکم یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جلد از جلد افطار کرو، دیر نہ کرو افطار کرنے میں، جلدی سے جلدی کرو۔ اسی لیے حدیث میں اس کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ جب افطار کا وقت آئے تو جلدی افطار کرو، دیر نہ کرو، چاہے پانی پی لو، ایک کھجوری کھا لو، لیکن افطار جلدی کرو۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا تھا کبھی کھاؤ نہیں، پیو نہیں، لیکن جب افطار کا وقت آئے تو جلدی کھاؤ، جلدی پیو۔ یہ اگر کھانا اور ہم کھانے سے روکنا مقصود تھا، بھوکا پیاسا رکھنا مقصود تھا، تو بھائی تھوڑا سا اور اگر بھوکا پیاسا رہ جائے تو کیا خرابی، اور بھی اچھی بات معلوم ہوتی ہے بظاہر کہ اللہ کے لیے کچھ اور دے، لیکن کیوں بتانا یہ مقصود ہے کہ نہ تمہیں کھانا رکھنے میں کوئی اجر ہے، نہ تمہارا کھانا کوئی مقصود ہے، نہ بھوکا رہنا مقصود ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے حکم کو مانو۔ ہمارا حکم جب تک تھا کہ کھانا مت کھاؤ، جب ہمارا حکم آ گیا کہ کھاؤ، تو اب کھانا تمہارے لیے ضروری ہو گیا، اب جلد از جلد کھاؤ۔ اور اسی لیے صوم الوصال حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے، یعنی ایک روزہ بھی ختم نہیں ہوا، دوسرا روزہ شروع ہو گیا، رات کو بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ، لیکن صحابہ کرام کو منع کر دیا، تمہارے لیے جائز نہیں، تم بتا کیوں؟ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جب افطار ہو جائے تو افطار ہوتے ہی تم اللہ کے حکم کے مطابق کھانا شروع کر دو۔ تو نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے ہمارے